بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G8 قرآن کلاس ترجمۃ القرآن کورس کی آج کی کلاس میں آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید۔ اس ہفتہ میں ہمیں یہ ایک سوال موصول ہوا تھا جو ہمارا جس ترتیب کے ساتھ یہ پچھلے ہم سوال بھی لکھ رہے ہیں تاکہ یہ بھی ایک ریکارڈ آ جائے، یہ سارے ماشاءاللہ، تو یہ سوال پھر 22 نمبر بنتا ہے اس ترتیب کے ساتھ۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے سورت یونس آیت نمبر 104 کے بارے میں کہ یہاں ننجی اور ننجی آیا ہے، اس کا لفظی معنی کرتے ہوئے کیسے یاد رکھیں کہ ان میں کیا فرق ہے اور گرامر کے قاعدے سے کیسے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ آیت نمبر 104 سورت یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مثال کے طور پر جب اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو چلیں اگر ہم ہولی قرآن، یہ جو ترجمۃ القرآن ہے، اس کو ہم دیکھیں تو سورت یونس پہ چلتے ہیں اور یہ سورت یونس ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی آیت نمبر 104، تو یہ 101 104۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ننجی اور یہ ننجی، ترجمہ جو ہے نجات بخش دیتے ہیں، نجات دیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کو نجات دیں۔ اور تفسیر صغیر سے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہی بات جو ہے سورہ میں کیسے کی گئی ہے، اور یہاں پہ جی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ترجمہ ننجی اور یہ ننجی، بچا لیں گے اور ضرور بچا لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہے۔ تو بچانے کے مفہوم میں، نجات دینے کے مفہوم میں، جیسا کہ آپ کو یہاں سے بھی نجات بخش دیتے ہیں اور نجات دیں، اور یہاں سے بھی ہے کہ بچا لیا کرتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ تو یہ تھا ان کا سوال۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ وضاحت نوٹ کیجئے کہ یہ جو دونوں ورب یا فعل استعمال ہوئے ہیں کہ ننجی اور ننجی، اس کا جو بنیاد ہے یہ کہاں سے یہ لفظ نکلا ہے اور کس طرح یہ بنے ہیں، اور اس کے بنیادی مفہوم کیا ہے، مرکزی اس کے معنی کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کی جو روٹ ورڈ ہے اس میں نون، جیم اور واو، یہ ہے اس کا بنیادی، جو اس کے 3 حروف ہیں، مرکزی حروف ہیں یا مصدر کے حروف ہیں، وہ ہیں نون، جیم اور واو۔ اور اس سے جو اس کا مصدر یا بنیادی جو لفظ ہے، مرکزی لفظ ہے، وہ ہے نجاتن، یعنی نون کو فتحہ کے ساتھ نجاتن، جیسا کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نجات ہے قرآن یہ عربی میں تو ہے ہی ہے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اردو میں بھی یہ عام استعمال ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ ترجمہ جو ہے یہاں پہ یہ لفظ کیا گیا ہے، نجات بخش دیتے ہیں۔ تو اس کو قرآن کریم میں واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے،
یا قرآن کریم میں جب اس کو استعمال کیا ہے تو اس کو اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے جیسے صلاۃ کا لفظ آتا ہے. ویسے تو اگر قرآن کریم کے باہر یہ رسم الخط ہوگا تو اس کو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کا تلفظ ہے نجاتن، لیکن قرآن کریم میں اس کو واو کے ساتھ، جیسے صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ جو ورڈ ہے اس کو بھی واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور پڑھا اس کو وہی جاتا ہے نجاتن. تو یہ تو اس کا ایک لفظ تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ رہائی دینا، خلاصی جو ہے وہ پانا، رہائی پانا، خلاصی پانا، چھوٹ جانا، محفوظ ہو جانا، یہ وہ سارا اس کے مفہوم ہے. تو نجات سے مراد یہ ہے کہ اس نے نجات پائی، اس نے رہائی پائی، اس نے کسی مشکل سے اپنے آپ کو محفوظ وہ ہوا، اور یا کوئی جبر و استبداد، کوئی ایسی مصیبت اس سے اس نے جو ہے وہ جیسا کہ یہاں پہ ہے کہ بچ گیا، وہ بچ گیا. ٹھیک، تو یہ اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اس کا اگلا جو مصدر ہے، اسی جو روٹ لیٹرز ہیں، یہ جو مصدری حروف ہیں نون جیم واو، اس سے نجون بھی آتا ہے. تو نجون جو ہے یہ اسی طریقے سے آپ اس کو نجا ینجو، یا یہ نجاتن ایک اس کا لفظ، یا نجوہ، اس کو نزل ینزلو سے جو ہم نے سیکھا تھا نزول کے بارے میں کہ نزلہ وہ اترا، ینزلو وہ اترتا ہے. اور اسی طریقے سے پھر ہم نے کہا تھا کہ انزلہ اس نے اتارا، ینزلو وہ اتارتا ہے. اور پھر نزلہ اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، پوری قوت شان و شوکت کے ساتھ اتارا. اور ینزلو پھر اسی سے. تو دیکھیں کہ جیسے نزلہ ینزلو اسی پیٹرن پہ یہ ہوگا، نجا اس نے نجات پائی، اس نے رہائی پائی، اس نے جو ہے مخلصی پائی، محفوظ ہوا، اور ینجو کہ وہ نجات پاتا ہے یا رہائی پاتا ہے، یہ سارے وہ مضمون ہیں. لیکن یہ جو نجون ہے یہ معنی سرگوشی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جب انسان کسی سے کوئی رازداری کی بات کرے، خفیہ بات کرے، اس کے کانوں سے جو ہے وہ کوئی اس کو رازداری کی بات کرے، تو اس میں بھی یہ آتا ہے کہ نجا کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس نے سرگوشی کی، اس نے رازداری کی کوئی بات کی، لیکن اس کا جو بیس ہے وہ نجوہ ہے. اور اگر آپ سورۃ المجادلہ پڑھیں جو 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے، تو وہاں پہ اس کے دوسرے رکوع میں یہ لفظ مختلف طریقوں سے استعمال ہوا ہے. تو اگر یہ نجا اس نے نجات پائی، ینجو وہ نجا پاتا ہے، تو پھر اس کے اگلا اسی پیٹرن پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نزلہ ینزلو وہ اترا، اور انزلہ اس نے اتارا، تو پھر یہ ہوگا انجا اس نے نجات عطا کی، اس نے نجات دی، اس نے چھڑایا، اس نے اس کو محفوظ کیا. یعنی اس کے ساتھ کوئی اور پرسن اس کا کو ہوگا کہ اس کا فعل کا اثر اس کے اپنے اوپر نہیں. جیسے اگر میں کہوں کہ نجوتو تو مراد ہے کہ میں نے نجات پائی. قرآن کریم میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں سورہ القصص میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب وہ جو خوف کی حالت میں مصر سے لے کر انہوں نے مدین کی طرف آئے ہیں، تو وہاں پہ جو تھا کہ 2 لڑکیاں چشمے پہ ان کو ملی جن کے جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا، اور بعد میں پھر دعا بھی کی تھی ربی انزلنی وہ والا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اس کے بعد کا ڈائلاگ ہے کہ پھر ان لڑکیوں کے والد سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ ان کو کہتے ہیں سارا قصہ سن کے کہ نجوتا من القوم الظالمین، کہ تو ظالم قوم سے نجات پا گیا، کہ اب ادھر آگے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں. اور پھر آگے ان کا بڑا ایک ڈائلاگ شروع ہوتا ہے، گفتگو ان کی شروع ہوتی ہے. تو انجا سے مراد یہ ہے کہ اس نے نجات عطا کی، اور ینجی وہ نجات عطا کرتا ہے یا دیتا ہے، اور انجاؤن سے مراد نجات دینا، تو وہی انزلہ ینزل. اور اسی سے پھر یہ ہے نجا،
کہ جس میں آئے گا کہ اس نے نجات دی، لیکن اس میں اہتمام ہے، اس میں تدریج ہے، اس میں پوری قوت ہے، اور جیسے تلفظ کے اندر الفاظ کو بڑی ایک قوت اور شدت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. جیسے اگر آپ کہیں کہ نزلہ اور نزلہ، کہ اس کے جو تلفظ کے اندر بھی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایمفیسائز اور کوئی اس کے اندر ایک زور دیا جا رہا ہے، تاکیدی تلفظ کے اندر بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے. تو اسی طریقے سے انجا جو عام طور پر استعمال ہوگا کہ اس نے ان کو نجات دی، رہائی دی، مخلصی دی، اور یہ نجا کہ پوری تدریج کے ساتھ، قوت کے ساتھ، شوکت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس نے ان کو نجات دی. اور یہ اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے تنجیتن. یاد رکھیں بعض اوقات یہ تنجیتن بھی اس کا آ جاتا ہے حرکات، اور لیکن عام تنجیتن. تو لفظ یاد رکھیں کہ نجات جو بڑا کامن استعمال ہوتا ہے، اور انجا اور تنجیہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے وہ نزلہ کے بارے میں سیکھا تھا کہ جو نزول اور انزال وہ باتیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ جو اگر کہا جائے کہ نجا سمپل، تو اس سے مراد ہے کہ اس نے نجات پائی. لیکن اگر یہ سرگوشی کے معنوں میں ہو تو ظاہر ہے کہ جس سے سرگوشی کرنی ہے اکیلے میں سے تو نہیں انسان کوئی کسی کو رازداری کی بات بتا سکتا ہے یا سرگوشی کر سکتا ہے یا کانوں کے قریب، اس کے لیے دوسرے شخص کا ہونا ضروری ہے. اس لیے جب ان معنوں میں یہ استعمال ہوگا نجون، یعنی کہ سرگوشی کرنا، رازداری کی بات کرنا، تو پھر اس کے لیے یہ ہوگا کہ اگلا انسان موجود ہو کہ اس نے نجا فلانن، کہ اس نے یہ رازداری کی بات، یہ سرگوشی، یہ مدھم آواز سے بات اپنی فلاں تک جو ہے وہ پہنچائی، اور اس کے لیے پھر دوسرے آدمی کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اس روٹ میں ہمیں اور بھی عربی میں چیزیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر کسی معاملے میں جلدی کرنا یا کسی چیز کی کھال اتارنا، لیکن قرآن کریم میں یہ چیز استعمال نہیں ہوئی. قرآن کریم میں یا تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے نجات پانے میں، یا نجات دینے میں، یا سرگوشی کرنے میں. تینوں کی باتیں جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب اسی اگر نجا کو ہم پہلے ڈیل کریں تو آپ دیکھیں سورہ یوسف میں آپ جائیں تو وہاں پہ سورہ یوسف میں اس نجا کا ذکر ہوا ہے کہ وقال الذی نجا منہما. تو آیت مبارکہ سورہ یوسف اور جو پارہ نمبر 12 میں ہے، اور سورہ نمبر بھی جو ہے اس کی 12 ہے، اور آیت یہ دیکھیں وقال الذی نجا منہما، سورہ یوسف وذکر بعد امت، یہ آیت نمبر ہے 46، 46 نمبر کی آیت سورہ یوسف اور 12 نمبر کا چیپٹر نمبر 12. وقال الذی نجا منہما، وہ جو دو قیدی ان کے ساتھ تھے جن کو بھی جیل ہوئی تھی، وہ پریزن میں تھے، ان میں سے ایک جو پریزنر تھا، قیدی تھا، وہ نجات پا گیا تھا. تو وہ میں وقال الذی، اور کہا الذی نجا منہما کہ اچھا جی نجا ان میں سے جو جس نے نجات پائی. تو یہ تو آ گیا. اور باقی میں نے وہ جو سورہ قصص میں جو ان کا ذکر تھا کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو بزرگ تھے انہوں نے یہ ان کی لڑکیوں کے والد نے یہ کہا تھا کہ نجوتا من القوم الظالمین، نجات پا گیا. تو وہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا. اچھا اب یہ ان کا سوال تھا کہ یہ اگر ننجی ہے اور یہ ننجی، تو میرا خیال ہے اس سے جو انجا اور نجا جو ہے اس سے یہ معاملہ جو ہے بالکل کلیئر ہو گیا. یہاں پہ یہ جو فرمایا کہ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم اپنے رسولوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی تدریج کے ساتھ، بڑے ایک تاکیدی انداز میں ہم ان کو نجات دیتے ہیں، ہم ان کو رہائی دیتے ہیں، ان کو محفوظ بناتے ہیں، اور وہ ہماری حفاظت میں رہتا ہے. اور دیکھیں جو رسولوں کے لیے جو اہتمام اور بڑی تدریج، بڑی قوت، اور ان کو ہر لہجے میں یعنی ہر دن جو ہے ان کو تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے، ظاہر اس کا مقام مومنین سے زیادہ ہے. تو اسی لیے یہاں پہ ہم سمجھ سکتے ہیں
کہ حقاً علینا ننجل مومنین، یہاں اس میں وہ انجا ینجی والا معاملہ، جو یہ ورب یہاں پہ استعمال کی گئی ہے کہ یہ سچ بات ہے کہ ہم مومنین کو بھی نجات دیتے ہیں، لیکن جس انداز میں یا جس اہتمام اور پوری مجسٹک شان کے ساتھ ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اہتمام جو ہے وہ مومنین کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء اور ان کے رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقربین ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم ان دونوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ بظاہر دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہم نجات جو ہے بخش دیتے ہیں اور نجات دیں، یا یہ ہے کہ جیسے فرمایا کہ ان سب کو بچا لیں گے، جو تفسیری معنی ہے ثم ننجی، کہ ہم ان سب کو بچا لیتے ہیں، یا جب کیونکہ دونوں میں یہ مضارع کا صیغہ ہے نا، تو دونوں میں آتا ہے کہ بچاتے ہیں اور بچا لیں گے، دونوں میں آتا ہے۔ اور اسی طرح مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں اور بچا لیں گے جب بھی ان کے اوپر فیوچر میں، صرف ایک دفعہ کا بات نہیں، آئندہ بھی ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اس سے کلیئر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پہ قرآن کریم نے اگر عام استعمال کیا ہے کہ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، قرآن کریم نے یہ بھی استعمال کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یا بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون موسیٰ سے ہم نے بچایا تھا، انجیناکم، ہم نے تمہیں بچایا۔ اور بعض میں نجیناکم بھی آتا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب آل فرعون سے ہم نے تمہیں بری اہتمام کے ساتھ، بڑی تمہیں منصوبے کے ساتھ، تدریج کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ تم نے وہ دی۔ تو مختلف استعمالات سے یہ ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے۔ یہ استعمالات قرآنیہ ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کے یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ہے قرآن کریم میں 58 مرتبہ اس میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، یعنی اس کو مختلف کلمات میں، اور بعض کلمات کا تکرار بھی آیا ہے۔ تو ایک تحقیق میں نے اس پہ کی تو تقریباً 84 مرتبہ 84 ٹائمز جو ہے اس روٹ لیٹر سے پھر آگے لفظ جو ہے وہ بنے ہیں۔ یہ کچھ لفظ آپ کے لیے نکالے ہیں۔ تو یہ دیکھیں انجانا، اگر ہم ان کو ایسے ہی ترجمہ کریں، ہم نے بچا لیا، یعنی کہ ہم نے بچا لیا کن کو؟ ان کو بچا لیا، کیونکہ جو ضمائر ہے نا متصلہ، جیسے ہوتا ہے کہ انزلہ، یا اسی طریقے سے اگر ہے کہ نزلنا ہو، جس کے ساتھ ضمائر لگتے ہیں، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ لگیں گے انجا کے ساتھ یا نجا کے ساتھ، لیکن کیونکہ اس کا جو اثر ہے دوسرے جو انجا اور نجا، جیسے انزلہ نزلہ، اس کا اثر دوسرے پہ ہوتا ہے، لیکن نزلہ یا نجا اس کا جو فعل لازم، یعنی کہ وہ جس کا اثر اسی انسان پہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انجانا، ہم نے بچا لیا، انجاہم، اس نے انہیں بچا لیا، انجیتنا، یعنی کہ تو نے ہمیں بچا لیا، یعنی کہ تو نے انجیتا، تو نے ہمیں بچا لیا، انجینا، یہ پھر وہی ہے۔ آپ آگے دیکھیں کہ النجات، یہ ابھی اس کی بات ہو رہی تھی، انجیناکم، انجیناکم، ہم نے تمہیں بچایا۔ تو پھر جو میں نے بات کی تھی کہ یہ سرگوشی کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو یہ جو لفظ ہیں سورۃ المجادلہ میں اگر دوسرا رکوع دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ تنجیکم، وہ تمہیں بچا لے گی، یعنی تنجیکم، تمہیں بچا لے، تم سب کو بچا لے گی، وہی ہے یہ، جیسے یہ والا انجا ینجی، تم کو بچا لے گی۔ یہ سورۃ صف میں اگر آپ پڑھیں نا تو وہاں پہ آتا ہے کہ ہم هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں ایسی تجارت کی خبر نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی، تو وہ تجارت ہے اس کی وہاں پہ وہ فائلہ۔ تو فانجاہم، پس اس نے اسے بچا لیا۔ تو یہ سارے آپ دیکھیں اس لحاظ سے منجو کا یعنی کہ تجھے بچانے والے، ناجن جو نجات پانے والا ہے اس کو، نجوتا کی میں نے بات جو ہے وہ ہو گئی۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں آپ اس کو یہاں سے سمجھ آ سکتے ہیں۔
اب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نجا اگر لگا ہے نا تو اس کے ساتھ من آنا چاہیے، تو کہ اگر اس نے اس سے ان کو نجات عطا کی، تو یہ بھی ہے کہ ایک چیز سے اگر نجات ہے تو مشکل وقت سے، تو وہ بھی ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر تدریجاً نجات دینے کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ویسے نجات جو ہے اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ایک جو جہاں پہ فرعون کی بات تھی تو اس کے ایک مومن انسان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس پوری سورۃ المومن اس شخص کے نام کے اوپر رکھی ہے، اور وہ آیا چیپٹر نمبر 40 ہے، اور اس میں یہ لفظ ایسے استعمال ہوا ہے۔ اور جہاں پہ وہ نیک انسان، وائز انسان، آیت نمبر 42 ہے، چیپٹر نمبر 40، سورہ نمبر 40 اور آیت نمبر 42، اس میں وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو ہوا کیا ہے، میری قوم تم لوگوں کو ہوا کیا ہے، وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، رہائی کی طرف بلا رہا ہوں ان تمام چیزوں سے، اور تم مجھے جو ہے وہ بچا رہے ہو۔ تو یہ دیکھیں اگر ہم اس کو یہاں پہ جو 40 میں ہے، یہ سورۃ مومن ہے، اور اس کی آیت نمبر اگر ہم چلیں 40 میں تو یہ بھی ہمیں کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیکھیں 36 اور یہ 42، یہاں پہ وہ کہتا ہے وَيَا قَوْمِ مَالِي، اور میری قوم کیا بات ہے، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات ادعوکم الی النجات، وہی میں نے جو آپ سے بات کی ہے کہ نجات کا لفظ واو کے ساتھ آتا ہے، اردو میں ہم سیدھا ہی الف کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، اور عام جو عربی آؤٹ سائڈ قرآن کریم کا رسم الخط ہے اس میں بھی الف کے ساتھ ہی آ جاتی ہے۔ تو نجات جو ہے نون کو فتحہ کے ساتھ، ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو اب آپ کے لیے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ثم ننجی، ہم پورے اہتمام کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ، تدریج کے ساتھ اپنے رسولوں کو بچا لیا کرتے ہیں اور ہمیشہ بچائیں گے، اور ہم مومنین کو بھی نہیں چھوڑتے، ایسے نہیں، ان کو بھی ہم نجات دیا کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک زیادہ جو ٹاپ لیڈر ہوتا ہے، ٹاپ کمانڈر ہوتا ہے، خواہ دنیا کے لحاظ سے یا روحانی لحاظ سے، اس کی سب سے زیادہ قدر ہوتی ہے، اس کی سب سے زیادہ حفاظت ہوتی ہے، زیادہ اہتمام، زیادہ اس کے اندر اس کا دی جاتی ہے اس کو کیئر، تو وہ ان لفظوں سے یہ بات جو ہے وہ میرا خیال ہے آپ کے لیے کلیئر ہوگی۔ تو یہ آپ کا سوال نمبر جو 22 ہے یہ آپ کا مکمل ہوا۔ شکراً جزیلاً کہ اس لحاظ سے سوالات سے پھر یہ دہرائی بھی ہو جاتی ہے اور نئی نئی چیزیں بھی آ جاتی ہیں سامنے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ جو پچھلا سوال ہم نے 81، آج ہم جو ہے وہ یہ 82 سوال نمبر 82 کہ سورۃ ابراہیم آیت 2 کے الفاظ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ہم نے جو کیا تھا نا کہ وہ تھا کہ من الظلمات الی النور، یہاں تک کر لیا تھا، پھر آگے لفظ ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کے مطالعہ سے کون سے لغوی و معنوی نکات اخذ کیے جا سکتے ہیں، یہ ہے آج کا سوال۔ تو نوٹ کریں کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ یہ بظاہر جو ہیں یہ دو لفظ لگتے ہیں کہ بِإِذْنِ تلفظ کے اعتبار سے بِإِذْنِ اور رَبِّهِمْ دوسرا، لیکن در حقیقت اس کے اندر 4 الفاظ جو ہیں، 4 کلمات چھپے ہوئے ہیں، یعنی 4 کلمات کا مجموعہ ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو ہم بی کو دیکھتے ہیں، اور بی تو ہم یعنی کہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو چیز ہم پہلے اچھی طرح بیان کر چکے ہیں ان کا صرف اشارہ کیا جائے گا، لیکن ان کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہم کر چکے ہیں، جیسے بسم اللہ۔ تو بی حرف جر یہاں پہ بتایا جائے گا کہ کھینچنے والا حرف، یعنی آخری حرکت کو کھینچنے والا، جو بھی آخری حرکت ہوگی یہ کھینچ کے اس کو فرش میں لے کے آئے گا۔
اس کو حرف استعانت بھی کہتے ہیں کہ یہ مدد طلب کرنے کے لیے اور مدد دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر یہ بی یعنی با کے نیچے کسرہ جیسے بسم اللہ، اگر یہ حرف جر ہے تو حرف جر جو ہے کی وجہ سے اکثر اسماء کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے. میں نے اکثر اس لیے لکھا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو حروف جر ہیں یا بی ہے یا تا ہے یا الہ ہے یا من ہم جو پڑھ چکے ہیں، یہ ہر صورت میں اس کی آخری حرکت کو فرش پہ لے کے آئیں گے، یعنی نیچے کی طرف لے کے آئیں گے، کسرہ میں بنائیں گے. ایسے نہیں، اکثر ہے، لیکن کئی اسماء ایسے ہیں جو ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے جو یہ تبدیلی قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں، یہ تو آپ کی یہ بات نہیں مانتے، ہماری اپنی آئیڈیا، ہماری اپنی شخصیت ہے، اور یہ والا کلیہ یا یہ جو چیز ہے کمانڈ ہم نہیں لیں گے. تو انشاءاللہ جب اس کی بات آئے گی تو ہم وہ بھی بات کریں گے. اس لیے میں نے کہا کہ اکثر اسماء، اب یوں کہیں کہ 95% 95% جو ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن 5 جو ہیں وہ یونیک ورڈز یا کیٹیگری ہے جن میں ہم مزید اس کو ڈسکس کریں گے. تو بی کی بات ہو گئی، اور بی کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ. ٹھیک، ساتھ جیسے ہم بسم اللہ پڑھ چکے ہیں. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے اذنن، جو اصل اس کا ہے وہ ہے، یعنی کہ ورڈ جو بنتا ہے، کوئی بھی جو لفظ ہو بنیادی طور پر اس کے آخر میں ضمتین آنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہے کتاب تو اس کے آخر میں کتابن. اگر کوئی ایسی بات ہو تو پھر کتابن بھی ہو سکتا ہے یا کتابن بھی ہو سکتا ہے، اگر اس سے پہلے کہ کوئی لفظ کی وجہ سے وہ تبدیلی پیدا کرنا مقصود ہو تو وہ استعمال ہوتا ہے. ادروائز جیسے کہتے ہیں نا ڈیفالٹ، جیسے آپ کے پاس 2-3 پرنٹر ہو، ایک بلیک اینڈ وائٹ ہو، ایک کلرڈ ہو، لیکن آپ نے ایک ڈیفالٹ سیٹ کیا ہوتا ہے، اور اگر پرنٹ کریں تو وہی پرنٹ ہوتا ہے کوئی چیز، اور لیکن اگر آپ نے اسپیشل پھر آپ کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ عربی میں ضمتین یعنی 2 پیش ضمتین، اس کے ساتھ ہر اسماء کے اوپر اکثر یہ آئیں گے. اگر اس کو بدلے گا تو اس کی وجہ سے کوئی چیز پہلی ہوگی. تو ہم اس کو بھی ڈسکس کر چکے تھے کچھ حد تک. تو اذن کا جو ہے اس کے 3-4 اس کے مطلب ہیں. تو یہ بمعنی اجازت بھی ہے، اور توفیق بھی ہے، حکم بھی ہے، ارادہ بھی ہے، اور مشیت بھی ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو لفظ ہے کس نے استعمال کیا ہے. تو قرآن کریم میں یہ جو لفظ ہے یہ جو 39 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے، 39 مرتبہ 39 ٹائمز، یعنی کہ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا. اس روٹ سے اور بھی کئی لفظ بنے ہیں اور افعال بنے ہیں، وربز بنے ہیں، لیکن ہم نے جیسا کہ ایک قاعدہ طے کیا تھا کہ جو فعل ہوں گے، وربز ہوں گے، ان کو ان کے روٹ لیٹر سے اٹھا کے ہم ان کا ساری تفصیل بتایا کریں گے قرآن مجید سے جہاں سے. لیکن اگر کوئی اسم ہے تو پھر ہم اسی کو ڈیل کریں گے، تو اس کو اس گہرائی میں نہیں جائیں گے جیسے افعال کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. تو اذن جو ہے قرآن کریم میں 39 مرتبہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی اذن اللہ کے معنی میں بھی اذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مثلا اجازت، اس کے حکم، اس کی توفیق، اس کی ارادے کے ساتھ مشیت. تو یہ سارے ایک مترادفات ہیں، ایک ہم معنی یہ چیزیں ہیں. تو اذن کا یہ آ گیا. اس کے بعد اگر ہم نے آگے اس کو پریکٹس کے لیے، کیونکہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ مشق بھی ہوگی، تو یہ دیکھیں کہ چونکہ ہم نے یہ لفظ اذن تھا اور یہ قرآن کریم نے اس کو استعمال کیا ہے کہ بِإِذْنِی، تو یہ یہاں پہ یہ ساری چیزیں، اس کی تنوین کہاں گئی، اور اگر تنوین تھی تو یہ پھر بِإِذْنٍ ہونا چاہیے تھا بی کی وجہ سے، کیونکہ با نے اس کو یہ تبدیلی پیدا کی، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی تنوین. تو اس کو اس طریقے سے سمجھیں. تو پہلا جو ٹک وہ یہ ہے کہ اذن اجازت، توفیق، حکم، ارادہ، اور اس کو اگر ساتھ ہم اس کے کوئی ضمیر لگائیں، ضمیر متصل لگائیں، تو وہ ہوگا مثال کے طور پر اگر ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور ہے، تو اگر ہم کہیں کہ اذن اور ہو ساتھ لگائیں، جیسے ہوتا ہے کہ ربن ربہ یا کتابن کتابہ،
تو تنوین اس کی ختم ہو جائے گی، یعنی ایک حرکت ختم ہو جائے گی، اور اس کو ہم کریں گے اذنہ، اذنہ، یعنی اس کی اجازت، اس کی اجازت۔ تو لیکن ہی یہاں پہ استعمال نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اذنہ ہی سے پہلے کسرہ ہونی چاہیے گی۔ اگر تو یہ ہوتا کہ اذنن کسی وجہ سے، تو پھر ہی آنا تھا۔ اور ہما کے اندر بھی یہ، اگر یہ ہے کہ کوئی دو فرض کریں کہ والدین ہیں، فادر اینڈ مدر، امی اینڈ ابو، تو اس میں پھر آئے گا اذن ہما، ان دونوں کی اجازت کے ساتھ یہ کام ہوا، یا جو بھی مثال سمجھنے کے لیے۔ اور اگر ہما آئے گا تو پھر نون کے نیچے بھی کسرہ آئے گی، اس وجہ سے یہ ہو کا ہی بنے گا، ہما کا ہما بنے گا، ہم جو 3+ کا بریکٹ میں بھی لکھا ہوا وہ ہم بنے گا کہ اذن ہم، اگر اس میں۔ لیکن اذن کو اذن کرنے سے پہلے اگر با لگائی جائے، وہ اس کو نیچے لے کے آئے گا، جر اس کو نیچے کھینچ کے لائے گا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بِإِذْنٍ، یا اگر ہم ساتھ ملائیں گے تنوین ختم ہو جائے گی، تو پھر آئے گا بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِهِمَا، یا آگے جتنے بھی۔ اسی طرح اذن کا اور اذن کی، یہ سارا وہ ٹھیک ہے، باقی اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ صرف یہ جو تھرڈ پرسن ہے نا، جو غائب ہے، ان میں ہو، ہی، ہما، ہما، اور جیسے بھی ہما آتا ہے، اور الیہما، اسی طرح ہم، ہم، باقیوں میں یہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ تو صرف ان کے اندر جو ہے یہ ملے گا۔ اب اگلا جو ٹھیک ہے اس کی طرف جاتے ہیں کہ یہاں پہ بِإِذْنِ کیسے بنا۔ تو اذن سے ہم سمجھ چکے ہیں، اذن اور ساتھ تھا جو ہے وہ اللہ۔ تو ابھی رب کو بھی ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ زیادہ تر قرآن کریم میں یہ اگر ہم پہلا پارہ ہی کھول لیں، تو جہاں پہ قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے، اور وہاں پہ ہے کہ اللہ حضرت جبرائیل نے اس کو اللہ کے اذن سے اتارا ہے۔ آیت نمبر نوٹ کیجئے، آیت نمبر 98، 98، اور سورۃ البقرہ اور چیپٹر نمبر 2۔ یہاں پہ فرمایا کہ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ کون ہے جو جبریل کا دشمن ہے، یقیناً اس نے تیرے دل پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کے دل پر اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اس کی حکم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، مشیت کے ساتھ یہ وحی یعنی قرآن کریم جو ہے وہ اتارا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اذن ساتھ اللہ تھا، تو جب اس کو ملایا تنوین ختم ہوئی، تو یہ جو چونکہ یہ اس کا تعلق آپس میں قائم ہوا کہ اللہ کی اجازت، تو جب کا کی کو کا مفہوم آئے کا کی کا، تو پھر جو ہے پہلا جو لفظ ہے اس کے آخر میں ضمہ آتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی اس کی مثالیں اس طرح کی کر چکے ہیں، اور آخر میں اس کو جو ہے وہ کسرہ آئے گی۔ تو اذن اللہ، اللہ کی اجازت، اللہ کی توفیق، اللہ کا حکم، اللہ کا ارادہ، یہ سارا آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ، اور ان دونوں کا جو مرکب ہے، یعنی کمبائنڈ جو ورڈز یا ایک کنسٹرکشن ہے، اس کو ہم کہیں گے مرکب اضافی، کہ اس کے اندر دونوں کا آپس میں ایک کنیکشن ہوا ہے، اور یہ مرکب جو ہے اس نے آپس میں منسوب ہوئے ہیں، ایک کا دوسرے کے ساتھ انتساب ہوا ہے، آپس میں منسوب ہوئے ہیں، سین والا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اب بی نے اذن اللہ میں اذنو کو اذنی بنایا، بی اذنی، اور چونکہ الف جو ہے یہاں پہ جو ساتھ ایسا ہے کہ یہ حمزہ قطعیہ ہے، یہ سائلنٹ والا نہیں ہے، بزنی نہیں ہوگا، بی اذن، تو پھر اس طرح بنا بی اذن اللہ۔ تو اسی طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اذن ربی، تو اذن ایک لفظ ہے اور ربن ایک لفظ ہے، تو اذن ربی کہ رب کا اذن، تو بِإِذْنِ ربی، اور آگے ہم اس کی وجہ سے بن گیا، بی کی وجہ سے ہم کی جگہ ہم آ گیا۔ تو ہم اس کو اب سمجھ سکتے ہیں کہ بِإِذْنِ ربی، کہ ان کے رب کی اجازت سے، ان کے رب کی توفیق سے اور حکم سے، ان کے ارادہ سے۔
تو وہ ہے نا کتاب تھا، لفظ تھا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، کہ تو نکالے گا اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے، یہ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے جائے گا، لیکن جب وہ اس پہ عمل کریں گے، تیری آواز پر لبیک کہیں گے، سمعنا واطعنا، تو یہاں پہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ایک تعلق پیدا کیا کہ یہ نہیں کہا کہ بِإِذْنِ ربی ہی، کہ یا یہ کہا کہ بِإِذْنِ ربی کا او پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بات تو اللہ تعالیٰ آن وسلم سے فرما رہا تھا کہ کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس، تاکہ تو ان کو نکالے من الظلمات الی النور، تو یہ بِإِذْنِ ربی کا نہیں کہا گیا بلکہ بِإِذْنِ ربہم، اور ہم سے مراد وہ مومنین یا وہ ایمان لانے والے جو تبدیلی چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں پرانی چیزوں سے، اور نور کی طرف آنا چاہتے ہیں اور سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ربہم سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا اکرام بھی کیا ہے۔ اور یہ جو سورۃ عنکبوت میں یہ بات ہے کہ، اور کئی اور جگہ بھی، لیکن ایک ابھی مجھے یاد آئی کہ سورۃ العنکبوت میں جو سورہ 29 ہے، 29 نمبر کی صورت ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ والذین، آخری آیت نمبر 70 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو ضرور اپنے راستوں کی طرف ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں، ان کو راہ دکھا دیتے ہیں، اور وہ کنٹینیوس سبلنا، ہمارے جو راستے ہیں ہماری طرف آنے کے، ان کے ہم ان کو رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہی وہ بات ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، آگے پھر آتا ہے کہ الی صراط العزیز الحمید، تو یہ باذن ربہم سے مومنین کا اکرام بھی ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ، پھر یہ بھی ہے نا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ جو ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 10 قدم جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ وہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کوئی چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا بڑا، وہ بھی ایک اکرام کی شکل ہے، ایک اس کی عزت افزائی ہے، اس کی قبولیت کی طرف ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بے انتہا جو ہے وہ معنی اور اشارے چھپے ہوتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ قرآن کریم کی یہ بھی سمجھ لیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ 39، تو یہ دیکھیں کہ یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 111 ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 39 ٹائم یہ اذن کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ہے، کبھی یہ ہے کہ اذن اللہ یا باذنہ، یا یہاں پہ حضرت مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات دیے تھے روحانی طور پر، اور ان کا جو ہے یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ آپ وہاں پہ پڑھ لیں، اس میں بے اذنی جو ہے اس کو دیکھیں کہ 4 مرتبہ بے اذنی، کہ میری توفیق کے ساتھ جو بھی تم نے کیا، تم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اگر تم نے جو یہ پرندے بنائے ہیں اس طریقے کے، جیسے یہ ہے کہ بھائی استخلق من الطین کا ہائی، پرندوں کی طرح کے تم نے یہ جو بنائے ہیں، جس کا ہم ظاہر ہے کہ ہم اپنے علم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام میں ہم ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اور پھر اسی طریقے سے فتنفخ فیہا فتکون طیرا، پھر وہاں پہ باذنی، کہ میرے ارادے سے، میری مشیت سے میں نے تمہیں امپاور کیا ہے تو تم نے یہ کام کیا، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ہی آپ دیکھیں کہ ہم اس کو اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ آیت کو لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ بھی سمجھ سکتے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی گہرائی اس آیت مبارکہ اور اس سے ملتی جلتی دوسری آیتوں سے بھی جان سکتے ہیں کہ نہ تو نیکی، لا حول، نہ تو شر سے بچنے کی، بدی سے بچنے کی انسان کے اندر کوئی طاقت ہے، اور نہ نیکی کرنے کی کوئی قوت ہے، مگر اللہ کے الا باللہ، اللہ کے استعانت کے ساتھ، باللہ، اللہ کے استعانت کے ساتھ۔ وہی وہ جو بات ہو رہی تھی کہ باللہ جو ہے نا حرف استعانت ہے، مدد مانگنے کے لیے۔
تو بِإِذْنِ میری اجازت سے. تو یہ بات ہم نے اذن کا مکمل کر لی کہ کس طریقے سے ان میں تبدیلی پیدا ہوئی. اب ہم چونکہ ہم نے اذن کی بات کی تھی، بی کے اوپر ہم تفصیل کر رہے تھے، اور اب ہم رب جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو ربن کے لغوی و تشریحی اور معنوی جو نکات ہیں اور اس کے جو تفسیری معنی ہیں، وہ سب سے پہلے آپ یہ حوالہ نوٹ کریں. تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 19، پہلی جلد، اس میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، اور یہ انورٹڈ کامز میں یہ ہے کہ اول بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں جو زیادہ، لیکن ربن کے معنی انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام کے ہیں، کہ کسی چیز کی کو اٹھانا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف اور کمال تک پہنچانا. تو یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا نا مفردات، مثلا فرض کریں کہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آپ کو اس انداز سے مزید معلومات بھی دوں گا تاکہ آپ مرکزی جو ہمارے تفاسیر ہیں، مثال کے طور پر اگر تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھیں، حقائق الفرقان کو دیکھیں، تفسیر کبیر پڑھیں یا ترجمۃ القرآن، وہاں پہ بریکٹس میں بعض حوالے دیے ہوتے ہیں اور چھوٹی سی بعض کا ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے تاکہ ایک مجموعی طور پر آپ کا میرا علم جو ہے اس کے بھی بڑھے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی بھی دہرائی ہو اور آپ کا بھی جو ہے علم بڑھے اور دہرائی ہو. تو میں نے بتایا تھا کہ مفردات تو ہے، اس سے مراد یہ کہ امام راغب اصفہانی جو ایران سے تعلق رکھتے تھے، ان کے شہر اصفہان سے، بے مثال کام کیا ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا رہے. تو حضرت امام راغب کی یہ مفردات، امام راغب مشہور ہے تو اس کے حوالے جو ہے نا اکثر دیے جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ کسی چیز کو پیدا کر کے تدریجی طور پر کمال تک پہنچانے والی ہستی کو رب کہا جاتا ہے، اور یہ صرف یعنی اللہ تعالیٰ جو رب ہے، یعنی اس نے وہ خالق بھی ہے، کسی چیز کو پیدا کیا، اس کو پھر لک آفٹر کیا، اس کی نگہداشت کی، اس کی اپنی ربوبیت کی گود میں اس کو لے کر اور اس کو لمحہ بلمحہ جو ہے اس کو ترقی دی اور تدریج میں اس کو کمال تک پہنچایا. اسی لیے کہا ہے کہ انشاء الشیء، کہ ایک چیز کو اس نے اٹھایا، اس نے آگے اس کو ترقی دی، اس کو نمو دی، حالن فحالن، ایک حال سے دوسرے، اور پھر جہاں تک اس کی کیپیسٹی تھی جو اس کا، وہ وہاں تک اس کو پہنچایا، یعنی کہ اس کے اندر یہ مادہ پیدا کیا. ایک تو یہ اس کا آ گیا. تو یہ میں نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ خالق کے معنوں میں بھی ربوبیت، نگہداشت کرنے والا بھی، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. اسی لیے آگے انشاءاللہ ایک لفظ میں آگے قرآن کریم سے بھی ہم دیکھیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ خالی تربیت کے معنی بھی یہ دیتا ہے، یعنی یہ رب جو ہے اس کا جو بنیاد میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ انسان کی طرف منسوب ہو تو یہ خالی تربیت کے معنوں میں بھی آتا ہے. تربیت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں، اور تربیت جسمانی بھی اس کے اندر آ گیا، روحانی بھی آ گیا، جذباتی بھی آ گیا، نفسیاتی بھی، جتنے بھی پہلو انسان کے، تو پورا ایک پیکج ہے، تو وہ سارا اس میں تربیت میں آتا ہے. تو جب انسان کی طرف منسوب ہو تو یہ آتا ہے. اور اس کے لیے یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں والدین کے لیے یہ دعا سکھلائی گئی، اور وہاں پہ سیم یہی جو لفظ ہے اس کو استعمال کیا ہے. رب تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، رب برحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، یعنی اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، یعنی میرے والدین پر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی گئی دعا تھی، اور بیسیکلی آپ کے ذریعے پوری امت کو سکھائی. کما ربیانی صغیرہ، جیسے وہ میرے رب بن گئے تھے. تو سب سے بڑا رب ہے، لیکن تیری اداؤں کو اپناتے ہوئے جو چیزیں اللہ تعالیٰ تو نے فطری طور پر وہ میرے والدین کے اندر رکھی تھی، انہوں نے میرے لک آفٹر کیا، میری نگہداشت کی، میری ربوبیت کی. کما ربیانی صغیرہ، جیسے میں چھوٹا تھا انہوں نے میری بچپن میں میری تربیت کی، اور چھوٹے چھوٹے رب بن کے کیا. اصل رب تو ہے، لیکن انہوں نے تیری صفات کا
کچھ حد تک نقش قبول کیا، اور اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، جو تو حقیقی رب ہے، میرے والدین نے بھی میرے ساتھ ربوبیت کی تھی، تو ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو پھر رحیمیت کے تحت ان کو بہترین نتیجہ اس کا عطا کر، ان کو ان کا اجر عطا کر، کیونکہ رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم کر، اور نیک اعمال کا نتیجہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم جو نیک کوشوں کا، اچھے عملوں کا بہترین نتیجہ دینے والا ہے، سب سے بہتر جزا دینے والا ہے، تو ان پر ایسے رحم فرما کہ بہترین ان کو جزا عطا فرما، اپنی رحیمیت کی احاطے میں، آغوش میں میرے والدین کو لے لو۔ بہت ہی فصیح و بلیغ جو ہے وہ دعا ہے۔ اس کے بعد سوم جو ہے، یہ فرمایا کہ رب کے معنی جو ہیں وہ مالک کے بھی ہوتے ہیں، سردار کے بھی ہوتے ہیں، مطاع کے بھی ہوتے ہیں، جس کی جو ہے وہ اطاعت قبول کی جائے، اور مصلح کے بھی ہوتے ہیں، یعنی اصلاح کرنے والا۔ تو یہ بھی حوالہ میں نے لکھ دیا ہے، تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 19۔ تو رب کے معنی مالک، سردار، مطاع اور مصلح کے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ نوٹ جو ہے اس کو آپ غور کریں کہ ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کی سوا دوسروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بغیر اضافت، یعنی بغیر اگر منسوب کیے بغیر رب کا لفظ ہم اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ جب ہم کہیں گے کہ وہ میرا رب ہے، تو اس سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ، یا ہم اگر پکارتے ہیں کہ ربی، جیسے ربی زدنی علما، یا ربی اشرح لی صدری، یا ربی انی لما انزلت، یا اسی طریقے سے اگر کوئی اپنی بھی دعا اگر ہم کر کے پکاریں، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ، وہی اللہ جس کو فرمایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ اس کا تعلق بنا دیں، جیسے یہاں پہ کہ رب الدار، تو مراد ہے کہ گھر کا مالک، جس نے گھر کی نگہداشت بھی کی ہوئی ہے، اس کو جسمانی لحاظ سے، اور اس کے اندر جو چار دیواری کے اندر جو رہنے والے ہیں، یا اس کی جو اندر کی چیزیں ہیں، ان کی بھی وہ لک آفٹر کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، تو وہ اس کا رب ہے، اس کا مالک ہے، اس کا وہ اس کے اختیار میں ہے۔ تو گھر کا مالک، یا رب الفرس، گھوڑے کا مالک، تو وہ بھی یہ ہے کہ اس کو چارہ کھلاتا ہے، اس کو نگہداشت کرتا ہے، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا ہے رب الفرس۔ تو فرمایا کہ تو انسان کو کہہ سکتے ہیں، مگر جب خالی یہ کہیں کہ رب نے یوں کہا ہے یا کیا ہے، تو اس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کے ہوں گے۔ جب لکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں یا سنانے میں، خطاب میں کہیں آئے کہ رب نے یہ کہا ہے یا رب تعالیٰ نے یہ کہا ہے، تو جو ہے اس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ استعمال ہوں گے۔ میں نے دیکھا یہاں پہ جو سکھ ہیں وہ یہ رب والی جو یہ والی صفت ہے بہت استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمان تو کہتے ہیں نا، عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یا عرب کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یا اسی طریقے سے جل شانہ ہو۔ تو عام طور پر سکھ کمیونٹی جو ہے وہ رب کہتی ہے، رب کو پتہ ہے، یا عام طور پر رب عام استعمال کرتے ہیں۔ اور در حقیقت اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پنجاب میں جو عربی زبان ہے اس کا گہرا اثر ہے، بہت سارے جو الفاظ ہیں ان کے وہ عام استعمال کے اندر بھی آ گئے ہیں، کیونکہ یہ رب جو ہے خالصتاً عربی کا ایک لفظ ہے، لیکن دوسری قوموں نے، دوسری جو چیزیں ہیں انہوں نے بھی اس کو لے لیا۔ تو مفردات کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں پہ حوالہ کے بعد یہ جو اوپر والے ہیں نا، مثال کے طور پر یہ لکھا ہے کہ رب کے معنی مالک، سردار، مطاع، یعنی جس کی اطاعت کی جائے۔ ہم عام طور پر یہ بھی آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا یا تقریروں میں سنا ہوگا کہ ہمارے آقا و مولا، یا مطاع، آقا و مطاع یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مطاع سے مراد ہے جن کی اطاعت کی جائے، جیسے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، میری اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کئی جگہ آیا قرآن کریم میں۔ تو پھر مطاع جو ہے وہ پھر ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو بات میں بتانا چاہتا کہ حوالہ کے بعد بعض اوقات تفسیر کبیر میں لکھا ہوتا ہے اقرب، تو مفردات کا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اقرب جو ہے اس کو بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ کہ اقرب یعنی بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے،
تو اس سے یہ مراد یہ کتاب ہے اقرب الموارد فی فصح العربیت والشوارد. یہ کتاب بڑی مشہور ہے اور اس کا پورا میں نے آپ کو یہ یہاں پہ حرکات لگا کے اس کا اسم بھی بتا دیا ہے، کیونکہ بہت مرتبہ جہاں پہ لغات کو بیان کیا گیا یا کوئی اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے تو وہاں پہ اقرب لکھا ہوتا ہے. تو اقرب تو ویسے تو مطلب ہوتا ہے کہ بہت قریب ترین، جیسے نحن اقرب الیہ من حبل الورید قرآن کریم بھی آتا ہے. قریب کا جو سپرلیٹو ڈگری ہے ٹاپ کی، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ بیان، جیسے صغیر کا اصغر، کبیر کا اکبر اور قریب کا اکبر. تو لیکن یہ کتاب کا نام ہے کہ اقرب الموارد فی فصح العربیہ والشوارد، اور اس کے مؤلف جو ہیں وہ سعید الخوری اللبنانی ہیں اور 2 جلدوں میں یہ شائع ہوئی ہے. میرا خیال ہے میں آپ کو یہاں پہ اس کا دکھا بھی دوں کہ یہ دیکھیں، یہ اقرب الموارد فی فصح العربیہ، اور یہ ایران سے شائع ہوئی ہے، قم سے، اور پرانے یعنی کہ 19ویں صدی میں یہ بڑی پاپولر تھی. اب تو اور بھی آسان آ گئی ہیں، لیکن بہت کافی اچھی جو ہے نا یہ یہاں پہ ہے. یہ ساری وہ جس کی مثال بتا رہے تھے کہ یہ وہ ہے عربی میں. تو یہ ہے اقرب الموارد، یہ اس کو دیکھ لیں. تو یہ تھا اس کا ان کا. آہستہ آہستہ جیسے جیسے کچھ انفارمیشن آئے گی میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو یہ پھر شوق پیدا ہو اور آپ دیکھیں. اب ہم چلتے ہیں آخر میں کہ قرآن مجید سے چند مثالیں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. تو ایک تو سورہ یوسف کی میں نے مثال دی تھی. اب یہاں پہ بھی جیسے میں نے کہا کہ جب اضافت کے ساتھ جو ہو نا کہ کوئی رب کسی شخص کا کسی کے ساتھ، تو اب یہاں پہ دیکھیں اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط الزام لگا کر ان کو جو انہوں نے پریزن میں رکھا اور ان کو وہ جو ایک پلاٹ تھا اس کو دبانے کے لیے انہوں نے حضرت یوسف کو جیل میں جو رکھا قید خانے میں، تو وہاں پہ ساتھ 2 اور بھی تھے ان کے ساتھ. تو وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ان دونوں نے خواب دیکھی، اور پھر وہ خواب جو ہے رویا انہوں نے اپنے حضرت یوسف سے پوچھا. وہ سارا ایک بڑا خوبصورت واقعہ وہاں پہ آتا ہے سورہ یوسف کا میں وہ بیان ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، انہوں نے اس کی تعبیر بتاتے کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے رب کو، اور رب یہاں پہ یہ وہی ہے کہ اپنے مالک کو، اپنے سردار کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے مطاع جس کی تم اطاعت کرتے ہو اور جس کے قبضے میں مطلب تم جس کے غلام ہو یا جس کے دائرہ اطاعت میں ہو، وہ اس کو شراب پلائے گا. فیسقی ربہ خمرہ. اور پھر جب اس نے نجات پا گئی، اور بالکل اسی طریقے سے اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، جب یہ تعبیر مکمل پوری ہو گئی اور اس کو رہائی ہو گئی اور ایک دوسرا آدمی جو ہے اس کو وہ سلیب دی گئی فیسلبو، جیسے انہوں نے بتایا اس کا اسی طریقے سے جیسے تعبیرات کی گئی تھی وہ سارا واقعہ پیش آیا. تو پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اس آدمی کو یہ کہا تھا جس کے بارے میں جو ہے ان کو یہ گمان تھا، یقین تھا کہ یہ جو ہے نجات پانے والا ہے. اس کی خواب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مارا نہیں جائے گا بلکہ یہ واپس جو ہے اپنی ڈیوٹی پہ واپس پہنچے گا. تو وہ وہاں پہ فرمایا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس، اپنے مطاع، اپنے سردار، اپنے مالک کے پاس، بادشاہ جو بھی اس کو میرا بھی ذکر کرنا. اور اسی یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں سورہ یوسف کا اور آیت نمبر 43 میں، وہاں پہ یہ لفظ بھی جب وہ تبلیغ ان کو کر رہے تھے، وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ دیکھو خدا کی ان کو تبلیغ کی اور کہا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تو یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب کی جمع ارباب آتی ہے، یعنی رب اور بہت سارے ہوں تو وہ ارباب. اور عام طور پر اردو میں یہ استعمال بھی ہوتا ہے کہ ارباب اقتدار یا ارباب معیشت یا اس قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو ارباب جو ہے وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح
کہ تم نے جو ہے اے میرے قید کے ساتھیوں کہ متفرق جو مختلف قسم کے رب جو ہیں آپ نے بنائے ہوئے ہیں، جو بھی آپ نے اختیار کیا ہے شرک میں، کیا وہ بہتر ہے کہ ایک اللہ، ایک واحد خدا جو پوری قدرت رکھتا ہے، قہار ہے اور اپنے فیصلے پر پورا قادر ہے ہر معاملے میں؟ تو ان کو ایک لحاظ سے ان کو موٹیویٹ کیا کہ مجھے اس کا جواب دو، ان کو سوچنے پہ مجبور دیا، ان کو ایک ریفلیکٹیو آپ نے اس موڈ میں داخل کیا کہ مجھے بتاؤ۔ تو یہاں پہ میں نے اس لیے اس کو یہ کوٹ کیا تھا کہ ربن اور اس کی جمع ارباب، ربوب بھی آتی لیکن قرآن کریم میں ارباب بھی ہے۔ پھر یہ بہت اچھا ہے کہ قل اغیر اللہ ابغی ربن، کہ تم ربن، جیسے بتایا کہ ربن کا مطلب جو ہے مالک بھی ہے، سردار بھی ہے اور پالنے والا، نگہداشت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ وسلم کو یہ بتایا کہ تو ان کو کہو، ان کو پوچھو ذرا ان سے، کہو ان کو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کوئی اور رب جو ہے اس کو تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، لیکن میں جس رب العالمین کو پکارتا ہوں وہ تو تمام چیزوں کا رب ہے۔ تم یہ باقی اگر کوئی رب اگر کوئی ہیں چھوٹے چھوٹے جو بنے ہوئے ہیں بعض کا، کیونکہ فرعون نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا، سورہ نازیات پڑھیں، وہاں پہ وہ اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اس نے بھی رب کا دعویٰ لگایا تھا۔ تو وہ کہا کہ قل اغیر اللہ ابغی ربن، کہ کیا میں کوئی جو ہے اللہ کے سوا کسی کو میں تلاش کروں، اس کو بنا لوں رب، جبکہ وہو رب، وہو یعنی اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزوں کی ربوبیت کرنے والا ہے، نگہداشت کرنے والا، اور وہ ہے حقیقی رب، رب العالمین۔ اسی لیے یہ شروع میں ہی جو کہتے ہیں نا کہ الصفات جو یا جو امہات الصفات یا الصفات، چار جو بڑی صفات ہیں کہ جس میں الرحمن ہے، الرحیم ہے اور رب العالمین ہے اور مالک یوم الدین، یا اگر بسملہ کے بعد تسمیہ کے بعد میں کریں تو پھر رب العالمین یعنی رب العالمین، الرحمن الرحیم اور پھر مالک یوم الدین۔ اور یہ پھر ربن سے آپ یہ لگا لیں کہ ربو، اور ربو ہی نہیں ہو سکتا، یا یہ ہوگا کہ بربی ہی، تو پھر با اگر آئے گا تو پھر ہی آئے گا۔ تو اسی طرح ہما اور ہما اور ہم اور کا، یہ پریکٹس کرنے کے لیے میں نے لگائے ہیں، اور ساتھ بریکٹ میں صرف اس لیے لگایا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہو ہی جو ہے وہ ایک کے لیے، ہما ہما دو کے لیے، ہم ہم 3+ 3 اور زیادہ، کا ایک، کی مؤنث عورت کے لیے، جیسے ربو کا یا ربو کی۔ اور ربو کی سورہ مریم پڑھے نا، تو حضرت جو فرشتے آئے تھے اور اس نے یہی بات کی تھی نا کہ ربو کی، کہ تیرے رب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے۔ جب انہوں نے حضرت یوسف حضرت زکریا سے بات کی ہے تو وہاں پہ یہ جو ہے وہاں پہ فرمایا قال ربو کا ہوا علیہ حین، کہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں اور یہ تیرے رب کے اوپر ربو کا بہت ہی آسان ہے۔ اور جب ان کو کہا حضرت مریم کو اگلے رکوع میں اسی سورہ مریم میں، تو قال ربو کی ہوا علیہ حین، کہ جو تمہیں فرزند عطا ہوگا، غلام عطا ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ میرے پر بہت ہی آسان ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ پھر کا کی کما، کم اور کم 3+ یا یعنی کہ ربی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم، حضرت مسیح ابن مریم نے کہا تھا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور نا جو ہے وہ 2+ کے لیے آتا ہے، یعنی دو ہوں اور یا دو سے زیادہ ہوں، نا جیسے ربنا یہ آ جائے گا۔ تو بہت ساری جو دعائیں ہیں وہ ربی کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، اور ربنا سے اکثر جو دعائیں ہیں وہ ربنا ہیں، اور بعد میں جو دوسری دنیا میں، سیکنڈ لائف میں، آخرت میں، قیامت والے دن بعض کافرین، مکذبین اور ان کی بھی دعاؤں، اس پکار کا ذکر ملتا ہے کہ ہمیں واپس بھیج دو، ہم بڑے اچھے نیک کام کریں گے، ربنا ربنا، وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں اس دنیا میں انہوں نے ربنا جو صحیح رب تھا، رب حقیقی تھا، اس کو نہیں پکارا،
اور دنیاوی رب جو ہے ان کو پیچھے پڑتے رہے، اور پھر آخر کار جب ان کی آنکھ کھلی وہاں پہ تو پھر انہوں نے کہا کہ ربنا ابصرنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ ہم نے دیکھ لیا اچھی طرح، ہماری آنکھیں کھل گئی، ہمیں بھیج دو، واپس بھیج دو، ہم اچھے اچھے کام کریں گے۔ تو پھر لکھا ہوا کہ نہیں، اوور نہ ہو۔ 8 بھی بج گئے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہماری کلاس جو ہے مکمل ہوئی، اور یہ سوال کا جواب بھی آپ کا ان کا آ گیا، اور یہ بھی آ گیا۔ آگے ہم انشاءاللہ الہ جو ہے ہم کر لیے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ الہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ صراط اور العزیز اور الحمید 3 لفظ رہ گئے ہیں، یہ اگلے میں ہوں گے، اور ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ صراط جو ہے راستے کے معنوں میں قرآن کریم میں بہت سارے لفظ آئے ہیں، سبیل بھی آیا ہے، صراط بھی آیا ہے، اسی طریقے سے اور بھی، تو ان کے اندر معنوی فرق کیا ہے انشاءاللہ پھر دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔